قادری صاحب، جب آخری سیشن تھا قومی اسمبلی کا تو اس میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ دونوں جماعتیں، تمام جماعتیں بیٹھیں، بات چیت کریں اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد لے کر آئیں اور پھر اس پہ بات چیت ہوگی. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی نہیں، متفقہ قرارداد تیار نہیں کی اور آج اسمبلی میں اس پر بات بھی نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا مجھے اس اہم ایشو پر اپنا موقف پیش کرنے کا. دیکھیں، جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اور اس کی روح سے یہی طے پایا تھا کہ ان کے جو ڈیمانڈ ہے، اور ڈیمانڈ میں سر فہرست یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، پاکستان سے نکالا جائے. اور ہم نے اس وقت بھی یہی ہمارا نقطۂ نظر تھا اور اب بھی ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ایک ایشو ہے اور اس کے بہت زیادہ اچھے یا برے جو بھی اس کو کہیں بعد میں اثرات آ سکتے ہیں ہماری ملکی معیشت پر، خارجہ پالیسی پر، سیاست پر. تو حکومت اکیلے یہ مسئلہ اس طرح نہیں کر سکتی. ہم پارلیمنٹ کی اس میں گائیڈ لائن اور رہنمائی اور وہ چاہیے ہوگا. تو ہم آپ کے اس موقف کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ ہم نے ایک ایسے ڈرافٹ کے ذریعے جو ان کے لیے بھی قابل قبول تھا اور ہمارے لیے بھی وہ قابل قبول تھا، وہ ہم نے پیش کیا تھا اس دن. اور اس قرارداد کو اسپیکر صاحب نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اور حساسیت کی وجہ سے ایک اسپیشل کمیٹی کا انہوں نے اعلان کیا کہ بنائیں گے، اور وہ اس پہ باقی ڈسکشن کرے گی کہ اسی پیش شدہ قرارداد کو مینوان اسی طرح لایا جا رہا ہے یا کوئی اس میں وہ ترمیم کرتے. وہ کمیٹی آگے اس پہ بحث کرے گی. کمیٹی کے لیے حکومت نے، اسپیکر صاحب کے آفس نے تمام پارٹیز کو لکھا ہے کہ اپنی طرف سے نمائندے اس کے لیے منتخب کریں اور بھیجیں. ظاہر ہے آگے کمیٹی نے اس کو کرنا ہوگا، اس پہ تفصیل کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ انہوں نے دیکھنا ہوگا، بحث کرنی ہوگی. میرے خیال ہے کہ اگر اس پہ اتنی اس ایشو کی حساسیت اور اہمیت ہے کہ تمام پارٹیز کو، میں صرف حکومت کو نہیں کہوں گا، صرف اپوزیشن کی کسی ایک جماعت کو نشانہ نہیں بناؤں گا، تمام پارٹیز کو اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بہت توجہ سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں قرارداد اب یہی رہے گی جو حکومت نے اس دن پیش کی، یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی؟ وہ فیصلہ جو ہے اسپیشل کمیٹی میں بحث کے بعد فائنل ہوگا. جی بالکل، میرا موقف یہی ہے. صحیح ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ مکمل طور پہ عمل درآمد اس پر ہو چکا ہے، قرارداد پیش ہو چکی ہے، ایم پی او کے تحت جن گرفتار لوگوں کو رہا کرنا تھا کر دیا ہے اور دھرنے بھی ختم ہو گئے ہیں. تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس پر مزید بات ہونی چاہیے، اور یہ کیوں کہا گیا کہ ہمارے اور قوم کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، نور الحق قادری صاحب نے جو بات کی ہے، نور الحق قادری صاحب عالم دین ہے، مجھے ان کا احترام ہے. جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس گفتگو کو اگر آپ کنفرنٹ کریں جو فرمایا ہے حضرت فواد چودھری صاحب نے، تو اس میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک اقدام ہے، یہ بذات ہی مقصد نہیں ہے. اس قرارداد کا پیش کرنا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک سے نکالا جائے. یہ قرارداد کا پیش کرنا جو ہے اس کا معاہدہ جو ہے وہ نومبر 2020 میں ہوا. 3 ماہ کی مہلت لی حکومت نے، باقاعدہ اس کے اوپر حکومتی وزراء کے دستخط ہیں، اور اس میں یہ بات واضح ہے اس تحریر سے کہ یہ قرارداد پیش کی جائے گی اور پھر پارلیمنٹ کے فیصلے سے جو ہے وہ سفیر فرانس کے جو ہے ان کو ملک سے جو ہے وہ نکالا جائے گا. وہاں سے سفارتی عملہ جو ہے وہ واپس بلایا جائے گا. فرانس کی اشیاء جو ہیں ان کے جو ہے وہ تصرف پہ جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی. اس کے بعد 3 ماہ ختم ہوئے تو پھر جو ہے وہ 2 ماہ کی ایکسٹینشن لی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف قرارداد پیش کرنا ہی جو ہے وہ معاملہ تھا، جو کہ اب قرارداد پیش ہوئی ہے 20 اپریل کو، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو 25 یا 40 منٹ میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اختتام ہو گیا، قرارداد پاس ہو گئی، پاس نہیں ہوئی، پیش ہو گئی،
اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا. یہ 5 ماہ میں قرارداد جو ہے یہ کیوں جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی؟ یہ معاہدہ کرنے کے بعد اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد تو یہی تھا کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ اس معاملے میں شامل کیا جائے. اس معاملے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل کمیٹی میں تمام جماعت کے لوگ ہوں گے اور وہاں پر اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ قرارداد وہی رہے گی جو حکومت لے کے آئی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ جب معاہدہ ہو گیا تھا قرارداد پیش کرنے کا تو یہ 5 ماہ میں کیوں پیش نہیں کی گئی؟ یہ 20 منٹ کی بات تھی. اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کے لوگ شہید ہوئے، ٹی ایل پی کے کارکن جو ہے وہ شہید ہوئے، کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور گاڑیوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا، اس کو ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا گیا. یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا تھا؟ اگر صرف اس معاہدے کی روح سے قرارداد پیش کرنا ہی ایک عمل تھا جو کہ 20 اپریل کو ہو گیا تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے قادری صاحب سے میں یہ پوچھوں. جو پیش ہوئی ہے شہزاد، ایک منٹ آخری بات میری، کہ یہ قرارداد جو پیش ہوئی ہے اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ مذاکرات میں کیا معاہدہ ہوا ہے؟ صحیح. ہماری جو اطلاع ہے کہ انہوں نے ان سے دوبارہ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، اور اتنی عجلت تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 22 اپریل کے لیے ایڈجرن ہو چکا تھا. اسے 1 گھنٹے کے نوٹس پہ جو ہے وہ 20 کو بلایا گیا کیونکہ ان کی یہ شرط تھی. ٹھیک ہے، کہ رانا صاحب مجھے ذرا قادری صاحب سے یہ پوچھنے دیجیے. ٹھیک ہے قادری صاحب، ایک دو باتیں ہیں جس کا جواب آپ سے ہم چاہیں گے. اب سن لیں، رانا صاحب میں آتا ہوں نا، ذرا ان کا جواب دینے دیں اتنی ساری باتوں کا. انہوں نے سفیر کو نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے، انہوں نے ان کو کالعدم جو قرار دیا ہے اس پروسیڈنگز کو وڈرا کرنے کا وعدہ کیا ہے. میں پوچھ لیتا ہوں رانا صاحب، مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ قرارداد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس معاملے پہ بحث ہوگی. قرارداد میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سفیر کو نکالا جائے گا. لیکن قادری صاحب 2-3 باتوں کا جواب دے دیجیے. پہلے تو فواد صاحب کہتے ہیں کہ جو معاہدہ تھا اس پہ منوان عمل درآمد ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مزید بحث بھی ہوگی. ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ تو نیگوشیٹ کر رہے تھے، کہ کیا عمل درآمد ہو چکا ہے یا سیر حاصل بحث ہوگی اس معاملے پر؟ دیکھیں، اصل بات یہ تھی ہمارا جہاں پہ ان کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ ایک ڈیڈ لاک اور رکاوٹ پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا. اور ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کے اس قرارداد کو یا آپ کے اس معاہدے کو یا آپ کی اس خواہش کو ہم پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے. پارلیمنٹ میں لانا ہمارا کام ہے. باقی اس پہ کتنا اتفاق رائے ہوتا ہے، کتنی اس کی منظوری کے امکانات ہے، وہ تو پارلیمنٹ کی اپنی اس پہ ہے کہ ثوابدید پہ ہے، اور پارلیمنٹ کو اس پہ کوئی مجبور یا وہ نہیں کر سکتا کہ خواہ اس کو پاس کرایا جائے. اس حد تک ہم ان کو وہاں پہ لانے پہ ہماری ایک کمٹمنٹ تھی، وہ ہم نے کر دی ہے. باقی رانا صاحب نے جو فرمایا کہ اپوزیشن کو اس پہ اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ہم بر وقت. لیکن قادری صاحب، رانا صاحب 2 باتیں اور کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ معاہدہ بھی کیا ہے کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. کیا ایسا کوئی آپ معاہدہ کر کے آئے ہیں؟ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ان سے بھی کمٹ کیا ہے کہ جو آپ کو کالعدم قرار دیا ہے ٹی ایل پی کو، وہ فیصلہ بھی ریورس کیا جائے گا. کیا یہ کمٹمنٹ کی آپ نے ان سے؟ نہیں، جو رانا صاحب ظاہر ہے پنجاب کے ایک بہت لمبے عرصے بے تاج بادشاہ رہے ہیں، بڑے ان کے معلومات ہیں، ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان کو بہتر پتا ہوگا. لیکن جس معاہدے کا میں حصہ رہا ہوں، جہاں پہ میں بیٹھا تھا، جو بات ہم نے کنکلوژن تک پہنچائی، شیخ رشید صاحب نے پھر اس کا اعلان کیا، وہ یہ تھا کہ آپ کی اس قرارداد کو، اس مسودے کو ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے. اور دوسری جو بات ہے کہ تحریک کالعدم ظاہر ہے اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے. 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ اس کا وہ اپنا اپلیکیشن کوئی دائر کریں گے اور اس کو وہ ثابت کریں گے، کچھ دلائل کے ساتھ ان کو سنا جائے گا.
اور وہ دلائل دیں گے کہ ہم دہشت گرد یا کالعدم یا جن وجوہات کے بنا پر ہمیں کالعدم قرار دیا گیا. قانونی پروسیس ہے, آپ لوگوں نے کمٹ نہیں کیا ہے یہ, ٹھیک ہے رانا کمٹ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے رانا صاحب. اب کیونکہ میرے پاس وقت کم رہ گیا, ایک سوال جو بار بار نون لیگ سے ہوا ہے اور نون لیگ اس سوال کو اوائڈ کرتی ہے, جیسے اس دن وزیر اعظم عمران خان نے تو آ کے اپنا ایک پالیسی بیان دے دیا ہے کہ ہم سفیر کو ملک بدر نہیں کر سکتے. نون لیگ کا کیا موقف ہے اس میں؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر حکومت نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے, جو کہ ہماری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے اب بھی ان کے ساتھ سفیر کی ملک بدری کا وعدہ کیا ہے, ان کا جو ان کے کالعدم کرنے کی جو پروسیڈنگز ہیں, جو ان کے اوپر مرڈر چارج ہے, جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, جو پراپرٹیز کا لاس ہوا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ وڈرا کریں گے, اس کو مینیج کریں گے. وہ تو انکاری ہے اس بات سے, وہ تو انکاری ہے, اور وزیر اعظم تو آ کے آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں نا, اس لیے نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ نور الحق قادری صاحب میری بات سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, میری بات یہ ریکارڈ کر لیں, یہ سارا کچھ ہوگا اور یہ حکومت کرے گی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے گی, بھی ساتھ اس میں شامل کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شامل ہوں, آپ نے وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں پوچھا تھا. رانا صاحب آپ وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے گی. جی انہوں نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے. اچھا وہ انکار کر رہے ہیں, مجھے وہ تو انکار کر رہے ہیں اس بات سے, وہ کہہ رہے نہیں کریں گے, وزیر اعظم بھی کہہ چکے نہیں کریں گے. پروسیڈنگز واپس لیں گے. آپ کی پارٹی کا کیا فیصلہ ہے اس حوالے سے؟ چارج کے مقدمے ہیں یہ واپس لیں گے. اچھا اور اس کے نتیجے میں جو ٹی ایل پی کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے مقدمات یہ درج نہیں کر رہے. حالانکہ دیکھیں نا ان کے مقدمات, وہ لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ رانا صاحب مجھے اگر مختصر مجھے بتا سکے کہ اس پر آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ وہ تو آخر پاکستان کے شہری تھے نا, وہ مقدمے کیوں نہیں درج ہوئے ابھی تک؟ رانا صاحب آپ کی پارٹی کا کیا فیصلہ ہے اس پہ سفیر کی ملک بدری کا؟ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے 20 نومبر کو جو معاہدہ کیا وہاں سے لے کے آج تک اگر انہوں نے اپوزیشن کو اس سارے معاملے میں شامل کرنا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ پہلے ہمارے سامنے. جیسے میں نے کہا یہ سوال آپ کی جماعت سے بار بار ہوا ہے, کسی نے اس کا واضح جواب نہیں دیا, اس کا جواب آپ نے بھی نہیں دیا, لیکن بہت بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے